ورسوله اذان من الله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله من يعص الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله من يحادد الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. یہ قرآن کی آیات میں سے میں نے آپ کو پیش کیا ہے کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو کیسے جوڑتا ہے. تو اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے گیا ہے، اس میں کچھ عبادات ہیں، کچھ اخلاق ہیں. پوری زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے جس سے اللہ ملتا ہے. ایک حصہ عبادات ہے، ایک حصہ اخلاق ہے. عبادات مخصوص ہیں، اخلاق لامحدود ہیں. عبادات کی چند مخصوص شکلیں ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. لیکن اخلاق اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ زندگی فنا ہو جائے لیکن اخلاق کے رنگ پھول ختم نہیں ہو سکتے. یہ اتنا بڑا باغ ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام کی عمر لے کے چلنا شروع کرو تو آپ اس کے سرے تک نہیں جا سکتے. عبادات تو 5 نمازوں کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے، 30 روزوں کے بعد روزے ختم ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ حج کرنے کے بعد حج کا مطالبہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ زکوٰۃ دینے کے بعد اوپر مال خرچ کرنے کا مطالبہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کا مطالبہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اخلاق اتنا بڑا چیپٹر ہے، اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ زندگی اس میں ہزاروں برس کی لے کر آؤ تو بھی اس کا ایک کونا بھی آپ نہیں تلاش کر سکتے اور اس کو مکمل دیکھ سکتے ہو. یہ اتنا لمبا چیپٹر اللہ تعالیٰ نے بنایا. ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اخلاق، اسلام، اور ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے شریعت. اس میں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے. لا الہ الا اللہ پہچان ہوتی، لا الہ الا اللہ سے اللہ کی پہچان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمیں اللہ کا تعارف کرواتا ہے. تعارف کے بعد تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز ہے. پہلے تعارف ہوتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر گھر آنا جانا ہوتا ہے تو محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تعلق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے کہ میں پہلے نہیں جانتا تھا، اب میں نے جانا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اس پہچان کو تعلق میں بدلنے کے لیے نماز ہے 5 وقت کی، کہ 5 وقت اس کو اللہ تعالیٰ میرے گھر آ. پہلی امتوں کو مسجد نہیں ملی، ہمیں مسجد ملی. پہلی امتوں کی نماز اپنے اپنے عبادت خانوں میں تھی، کوئی باجماعت نماز کا اہتمام نہیں تھا. 2 نمازیں تھیں، ایک فجر کی ایک عصر، اور وہ انفرادی نمازیں تھیں. باجماعت بہت کم رواج تھا، اور اس میں بھی تلاوت نہیں ہوتی تھی، صرف تسبیح ہوتی تھی. ہمیں 5 نمازیں دی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں کتاب اللہ قرآن ملا. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. لیکن ان 4 کتابوں میں ایک فرق ہے. تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے. اور قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے. یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اسے نہیں بدلا جا. تورات بدل گئی، زبور ختم ہو گئی، انجیل بدل گئی، 50 سال کے بعد ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں کہ یہ کتاب اللہ تھی، یہ کلام اللہ نہیں تھے. اور قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی زبان سے براہ راست نکلا ہے اور ہمارے نبی کے دل پر اترا ہے، پھر وہاں سے آپ کی زبان سے ادا ہوا ہے، پھر وہ کتاب اور کاپی بن کر، کاغذ بن کر ہمارے سامنے آیا ہے. تو یہ کلام اللہ ہے، یہ نہیں مٹایا جا سکتا، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں. یہ 5 نمازیں اللہ سے تعلق بناتی ہیں، ایک محبت کا درجہ پیدا ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے محبت. اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جہاں مال لگتا ہے وہاں دل لگتا ہے، جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں دل ہوتا ہے. تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ انسان کے اندر وہ جو کلمہ معرفت تھا جس سے اللہ کی پہچان نصیب ہوئی تھی، نماز اور زکوٰۃ اس پہچان کو محبت میں تبدیل کر دیتی اور اللہ سے محبت شروع ہوئی. اور جن کو وہ نماز میں وہ چیز نصیب ہو جاتی، پھر ان کے سجدے ساری رات کے سجدے ہیں،
عبداللہ بن زبیر فرماتے آج رات سجدے کیا، ساری رات سجدے میں پڑے رہتے۔ پھر جو روزہ ہے یہ محبت کو اگلی سطح پر پہنچاتا ہے۔ جو بھی رمضان کا روزہ گزرا یہ محبت کو اگلی سطح پر پہنچا۔ کسی کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا، کسی کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا یہ محبت کو عشق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ روزہ محبت کو عشق میں بدلنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ بھوک اور پیاس کو سہنا، پیاس لگی ہوئی ہے، میری عادت پانی پینے کی ہے، بیان میں اب نہیں پی رہا ہوں، مجھے بولنے میں دقت ہو رہی، گلا پکڑا جاتا ہے، ایک عادت بن گئی ہے، لیکن میں پانی نہیں پی رہا ہوں۔ آپ سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پی رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ معرفت کلمہ توحید سے ملی، محبت نماز اور زکوٰۃ سے ملی، اور عشق روزے سے ملتا ہے۔ جب عشق کا مقام آتا ہے تو پھر دیدار کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ مقام عشق پر جا نہیں پہنچتا، محبت تقسیم ہو جاتی، بیوی سے اور طرح ہے، بچوں سے اور طرح ہے، ماں سے اور طرح ہے، باپ سے اور طرح ہے، اپنے آپ سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی چیزوں سے بھی، اپنے وطن سے بھی ہوتی ہے۔ یہ محبت جب عشق میں بدلتی ہے تو پھر عشق ناقابل تقسیم ہوتا ہے۔ کہ یہ ایک بیل آپ نے دیکھی جو درخت کے اوپر لگ جاتی ہے پیلے رنگ کی، اس کو آکاس بیل کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو اشقا کہتے ہیں، اشقا عشق سے۔ کہ اس کو اشقا کیوں کہتے ہیں؟ کہ درخت جو کماتا ہے اس پہ لگا دیتا ہے، جو غذا لیتا ہے اپنے اوپر نہیں لگاتا، اس کو دیتا ہے، اس پہ قربان کرتے 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 خود بالکل لکڑی بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایندھن بن کے چولہے میں جا کے جل جاتا ہے، اور اپنا عشق نبھا کے اس کو زندہ کر جاتا ہے، خود مر جاتا ہے لیکن اسے زندہ کر جاتا ہے۔ اس لیے اس بیل کو عربی زبان میں اشقا کہتے ہیں۔ روزہ عشق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور روزہ اللہ کے جو پیچھے سے ایک معرفت آئی تھی، معرفت سے محبت آئی تھی، محبت سے عشق آیا، عشق نے دیدار کی تڑپ کو پیدا کیا، تو حج اللہ کے دیدار کا سفر ہے۔ یہ یوں پانچاں اعمال آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ کلمہ توحید کلمہ معرفت ہے، نماز اور زکوٰۃ یہ وظیفہ محبت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اللہ سے محبت پیدا کرتے ہیں، اور روزہ اس میں حرارت پیدا کرتا ہے، تپش پیدا ہوتی ہے تو عشق بنتا ہے، عشق پھر دیدار تک پہنچاتا ہے کہ دیدار کے بغیر عاشق کی تسلی نہیں۔ عاشق کا سب سے بڑا اس کی منزل وہ کبوتر اڑ کے آ رہا تھا لیلا کی وادی سے، کبوتر اڑتے رہتے، تو وہ مجنوں بیٹھا ہوا تھا، مجنوں کا نام تھا توبہ، توبۃ الخفاجی۔ خفاجی ایک قبیلہ مکے میں اب بھی آباد ہے، خفاجی قبیلے کے لوگ اب بھی مکے میں۔ تو کبوتر کو دیکھا ادھر سے آ رہا تو کہنے لگا حمامۃ بطن الوادیین ترنمی سقاقل غر الغوادی مطیرہا ابینی للا ما زال ریشک ناعمہ ولا زلت فی خطراہا غد نظیرہا۔ اے لیلا کی وادی کے کبوتر ذرا ٹھہر جا، مجھے لیلا کا حال تو سنا، اور دیکھو ذرا ترنم میں سنانا، اوکھے لہجے میں نہ سنانا، ترنمی لے میں سنانا، سر میں بے سرے ہو کے نہ سنانا، بے سرے ہو کے نہ سنانا، لے میں سنانا، ترنم میں سنانا، سر میں سنانا، کہ میں نے تو نہیں دیکھا، تو دیکھ کے آ رہا ہے، مجھے حال تو بتاؤ وہ ہے کیسی، کس حال میں ہے۔ سقاقل غر الغوادی مطیرہا، اللہ تجھے سفید بادلوں کا پانی ہمیشہ پلائے۔ سفید بادلوں کی بارش بڑی ہلکی فور ہوتی ہے، کالے بادل میں بڑی تیز بارش ہوتی ہے تو کبوتر پیے گا نہیں، کبوتر تو مرے گا اس بارش میں۔ تو سقاقل غر الغوادی مطیرہا، اللہ تمہیں سفید بادلوں کا پانی پلائے۔ عشق کیسی تعبیرات کھینچ کے لاتا ہے کہ اس کو کیا خوبصورت دعا دے رہا ہے کہ وہ سفید بادل جن میں ہلکی فوار ہوتی ہے نا، اسی سے تیری پیاس بجھے گی، کالے بادل سے تو مارا جائے گا، اللہ تجھے سفید بادلوں کا پانی پلائے۔ ابینی لنا، دیکھو مختصر کر کے نہ سنانا، ذرا لمبا کر کے سنا، مختصر نہ سنانا کہ ہاں ٹھیک ہے میں دیکھا ہوں ٹھیک، ایسا نہ کرو، ابینی لنا ذرا لمبا کر کے سنانا۔